حماس ایک فلسطینی اکثریت پسند تنظیم ہے جو غزہ کی پٹی پر حکومت کرتی ہے۔ اسے امریکہ، اسرائیل اور یورپی یونین سمیت کئی ممالک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں۔ حماس، جس کا مطلب حرکت المقاومت اسلامیہ اسلامی مزاحمت تحریک ہے، جس کی بنیاد 1987 میں پہلی انتفاضہ کے دوران رکھی گئی تھی، جو اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطین کی بغاوت تھی۔ یہ اخوان المسلمون کی شاخ بن کر ابھرا۔ حماس کا نظریہ فلسطینی قوم پرستی کو اسلامی اصولوں کے ساتھ جوڑتا ہے، تاریخ فلسطین میں اسلامی ریاست کے قیام اور اسرائیل کی ریاست کو مسترد کرنے کی وکالت کرتا ہے۔ یہ تنظیم بنیادی طور پر غزہ کی پٹی میں کام کرتی ہے، جہاں اسے سوشل سروس نیٹ ورک، تعلیمی ادارے اور ایک فوجی ونگ قائم کیے ہیں۔ حماس کی عسکری سرگرمی میں خودکش بم حملے، اسرائیل کے خلاف راکٹ حملے اور اسرائیلی افواج کے ساتھ جھڑپیں شامل ہیں۔ حماس اسرائیل کے ساتھ مختلف تنازعات میں مصروف رہے ہیں، جس میں 2008 اور 2009 اور 2012 اور 2014 میں غزۂ جنگ کے ساتھ ساتھ غزہ اسرائیل سرحد پر وقفے سے جھڑپیں بھی شامل ہیں۔ یہ اندرونی فلسطینی سیاست میں بھی شامل رہا ہے۔ 2006 میں پارلیمانی حاصل کی اور اس کے بعد حریف فتح دھڑکے کے ساتھ ایک مختصر لیکن پرتشدد تنازع کے بعد غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ غزہ میں گروپ کی حکمرانی آمرانہ حکمرانی اور آبادی کو سماجی خدمات کی فراہمی امتزاج سے خصوصی رکھتی ہے۔ تاہم حماس کی حکمرانی کو اقتصادی چیلنجوں، سیاسی انتہائی اور اسرائیل کے ساتھ جاری تنازعات سے بھی زد کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر حماس کی نظریات کی وجہ سے کئی دوسرے ممالک اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ تاہم اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت اور اس کے کردار کی وجہ سے یہ فلسطینی آبادی کے حصوں میں، خاص طور پر غزہ میں حمایت برقرار رکھا ہے۔ قیادت حماس کی قیادت ایک پولٹ بیورو کرتا ہے، جو تنظیم کی سیاسی اور عسکری سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے۔ حماس موجودہ رہنما اسماعیل ہنیہ ہیں، جنہوں نے 2017 میں خالد مشاہد کی ذمہ داری سنبھال لی۔ سماجی خدمات اپنی عسکری سرگرمیوں کے علاوہ حماس غزہ کی پٹی میں سماجی خدمات کی وسیع پروگرام چلاتی ہے، جس میں اسکول، ہسپتال، خیراتی ادارے اور فلاحی پروگرام شامل ہیں۔ اس نے حماس کو فلسطینیوں میں عوامی حمایت حاصل کرنے میں مدد کی ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں حکومت مناسب خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ فنڈنگ حماس کو مختلف ذرائع سے فنڈنگ ملتی ہے، بشمول ہمدردوں، خیراتی اداروں اور حکومت کے عطیات۔ اس پر اسمگلنگ، بھتہ خوری اور ٹیکس وصولی جیسے غیر قانونی ملوث کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ داخلی سیاست حماس کو اندرونی تقسیم اور چیلنجز کا سامنا ہے، عسکری ونگز کے درمیان تناؤ کے ساتھ ساتھ تنظیم کی اندر طاقت کی کشمکش بھی شامل ہے۔ اس غزہ میں آمرانہ حکمرانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر دوسرے جنگ بندی کے معاہدے حماس اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے متعدد معاہدوں میں شامل رہی ہے، جن میں مصر اور اقوام متحدہ جیسے تیسرے فریق کے ثالثوں نے ثالثی کی ہے۔ تاہم یہ جنگ بندی اکثر کلیدی مدتی ہوتی ہے۔ غزہ اسرائیل سرحد کے ساتھ وقفے سے تشدد کے بڑھ اٹھتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات حماس نے خطے کی دیگر اسلامی تحریکوں اور حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر جو اسرائیل اور مغرب کے مخالف ہیں۔ اسے ایران، قطر اور ترکی جیسے ممالک کی حمایت حاصل ہے، جبکہ اسے سعودی عرب اور مصر جیسی علاقائی طاقتوں کی مخالفت اور تنقید کا بھی سامنا ہے۔ مجموعی طور پر حماس اسرائیل فلسطین تنازع میں ایک اہم کھلاڑی بنی ہوئی ہے۔ اس کے اقدامات اور پالیسیاں خطے کی حرکیات اور تشخیص دینے کے لیے جاری ہیں۔